کہ یہ دنیا اور دنیا فانی ایک دن ختم ہو جائے گی، ایک دن مٹ جائے گی، اور آج دنیا مٹ بھی رہی۔ ایک ملک ہے ترکستان، اس کے اندر ترکی میں زلزلے آئے، بھوکمپ آئے، بلڈنگیں گر رہی ہیں، بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں، لوگوں کی جان جا رہی ہے۔ جو بلڈنگیں دیکھنے میں بہت اچھے لگتے تھے، بہت خوبصورت لگتے تھے، آج وہ مکانات مٹی کے اندر مل گئے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تھی، 2 آیتیں سورہ کہف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں دنیا کی زینت کو بیان کیا، دنیا کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ جو کچھ بھی ہم نے زمین کے اوپر پیدا کیا، زمین کے اوپر بنایا، چاہے وہ پہاڑ یا پھر مکانات ہو، انسان ہو، حیوان ہو، پیڑ پودے ہو، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر زمین کی زینت کے لیے پیدا کیا، زمین کی زینت کے لیے بنایا، زمین کی خوبصورتی کے لیے بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے کہ میرے کتنے بندے اچھے عمل کرنے والے، نیک عمل کرنے والے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی خوبصورتی کو بیان کیا، اور اسی کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ختم ہو جانے کی باتیں بیان کی۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو اونچے اونچے پہاڑ تم دیکھ رہے ہو، اونچی اونچی مکانات دیکھ رہے ہو، گھماسان جنگلیں دیکھ رہے ہو، ان ساری چیزوں کو ایک دن ہم صاف چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اور آج دنیا میدان بن رہی ہے۔ ترکی کے اندر زلزلے آئے، اونچی اونچی مکانات مٹی میں مل گئے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ترکی کے اندر زلزلے آئے کہ مکانات ختم ہو گئے، اونچی اونچی بلڈنگیں تباہ ہو گئی، مگر جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو صرف ترکی کے اندر نہیں آئے گا، صرف انڈیا کے اندر نہیں آئے گا، صرف نیپال کے اندر نہیں آئے گا۔ قیامت کا زلزلہ آئے گا تو پوری زمین کے اندر آئے گا، پوری دنیا کے اندر آئے گا۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا قرآن کی 30ویں پارے میں۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو پوری دنیا کو ہلا دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور یہ زمین اپنی بوجھ اٹھا کر کے پھینک دے گی۔ یہ اونچی اونچی مکانات، اونچی اونچی پہاڑ، ان ساری چیزوں پہ زمین اٹھا کر کے پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور جب انسان دیکھے گا تو کہے گا اے اللہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، کل قیامت کی یہ زمین بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی خبریں بیان کرے گی، اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ اس زمین پر اس جگہ پر تیری نافرمانی کیا تھا، اس نے جگہ پر گناہ کا کام کیا تھا، اس نے جگہ پر چوری کیا تھا، ڈکیتی کیا تھا، اس نے لوگوں کا مال کھایا تھا۔ یہ زمین بھی کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں خبریں بیان کرے۔ بہت کھل کے بولو، بہت بڑھیا۔ میرے بھائیوں، ترکی کے اندر زلزلے آئے، ہزاروں لوگوں کی موت ہو گئی۔ قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو صرف ہزاروں لوگوں کی موت نہیں ہوگی۔ اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگوں کے اندر جان اللہ نے پیدا کیا، جان عطا کیا، جتنے لوگوں کی زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو ڈالا، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو قبضہ کرے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے زلزلے کی سختی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا قرآن میں سورہ حج کے اندر۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو بے شک تم اپنے رب سے ڈرو۔ انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک چیز ہے۔
یوم ترونہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، جب قیامت کا بھوکمپ آئے گا تو تم دیکھو گے ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ بھائی دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، اور جب بچہ دودھ پی رہا ہو تو نہ بچے کو ماں کے بغیر قرار ملتا ہے اور نہ بچے کو ماں کے بغیر قرار ملتا ہے۔ لیکن قیامت کے زلزلے کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جب قیامت کا زلزلہ آیا، قیامت کا بھوکمپ آئے گا، قیامت میں جب بھوکمپ آئے گا تو تم دیکھو گے ایک حمل والی عورت اپنے حمل کو ٹھہرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ یہ قیامت کے زلزلے کی سختی کا عالم ہوگا میرے بھائی۔ ابھی کل ہم نے موبائل میں ترکی کی ویڈیوز دیکھی، بھوکمپ آئے، زلزلے آئے، بلڈنگیں گر گئی، ان گھروں کے اندر بیٹا بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، بہن بھی موجود ہے۔ باپ اپنی جان بچا کر کے بھاگ رہا ہے، بیٹے کی جان جا رہی ہے، باپ اپنی جان بچانے کی فکر میں پڑا ہے، بیٹے کی جان جا رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ گھر کے اندر بیوی بھی موجود ہے، زندگی بھر ساتھ نبھانے والی بیوی کو بھی چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ او لوگوں، یہ ترکی کے اندر زلزلے آئے، ہم نے دیکھے باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے نہیں بلکہ دیکھ کر کے بھاگے گا۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا قرآن کی 30ویں پارے میں، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، وہ امی اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، وہ ماں جس نے اپنے بچے کو 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا، دو سال تک دودھ پلایا، بڑی تکلیفوں اور پریشانیوں کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کی، اولاد اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ وہ ابھی اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، جس باپ نے انگلی پکڑ کر کے اپنے بچی کو چلانا سکھایا، اولاد اپنے اس باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ وصاحبتہ، زندگی بھر ساتھ نبھانے والی بیوی کو بھی دیکھ کر کے بھاگے گا۔ وبنی، اپنے سارے اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا، جس اولاد کے لیے انسان حلال حرام جائز ناجائز سب ایک کر بیٹھا تھا، کل قیامت کی وہ باپ اپنے اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ یہ عالم ہوگا میرے بھائیوں قیامت کے زلزلے کی دن، یہ سختی کا عالم۔ میرے بھائیوں اب یہیں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا قرآن کی 2 پارے میں، سورہ بقرہ کے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی خوف کے ذریعہ، کبھی ڈر کے ذریعہ، کبھی مال کی کمی کے ذریعہ، کبھی جان کے ذریعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ میرے کتنے بندے عمل کرنے والے ہیں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر چاہے بھوکمپ آئے، چاہے زلزلے آئے، چاہے کوئی بھی بیماری آئے، لیکن ان کی زبان سے ایک ہی الفاظ نکلتا ہے، ایک ہی ورڈ نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے اور اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے زلزلے کی شکل میں ہو، یا پھر بھوکمپ کی شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اب یہیں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں؟
میرے بھائیوں بے حیائی کی وجہ سے آتا ہے, بے پردگی کی وجہ سے آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے آتا ہے. اللہ نے اس کا بھی جواب دیا قرآن کے اندر, قرآن کی 21ویں پارے میں سورہ روم کے اندر اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. میرے بندو خشکی کے اندر اور دری کے اندر, زمین کے اندر اور پانی کے اندر, جہاں پر بھی تمہیں فساد نظر آ رہا ہے, جہاں پر بھی تمہیں بگاڑ نظر آ رہا ہے, جہاں پر بھی تمہیں مصیبتیں اور پریشانیاں نظر آ رہی ہیں, چاہے وہ بھوکمپ کی شکل میں, چاہے وہ زلزلے کی شکل میں, چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو, جو تمہیں مصیبتیں نظر آ رہی ہیں, جو تمہیں بگاڑ نظر آ رہا ہے, یہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس, وہ انسانوں کے ہاتھوں سے کیے ہوئے غلط کاموں کا نتیجہ ہے, وہ اپنی کارناموں کا نتیجہ ہے. اور یہ مصیبتیں بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ لیذیقہم بعض الذی عملوا, اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے کچھ برے کرتوتوں کی سزا دیتا ہے, تمہیں تمہارے کچھ برے اعمال کا سزا دیتا ہے. وہ سارے کرتوتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا نہیں دیتا, سارے کرتوتوں کی سزا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے تب تم جی نہیں پائیں گے. اور مقصد یہ ہوتا ہے لعلہم یرجعون, کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. میرے بھائی ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے رجوع کریں, اللہ سے معافی مانگے, اللہ کے گھروں میں آ کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. ارے میرے نبی جب تیز ہوا چلتی تھی, طوفان چلتا تھا, آدھی چلتی تھی, حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل گر جایا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما ارسلت به. اے اللہ اس ہوا کے ذریعے تیرا کوئی عذاب ہم پر آنے والا نہیں, اس ہوا کے ذریعے تیرا کوئی ہم پر مصیبت تو آنے والا نہیں. میرے نبی تو تیز ہوا دیکھ کر کے ڈر جائیں, ہم اور آپ سر سے لے کر کے پیر تک دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے, گھر سے لے کر کے بازار تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے, اور اس کے بعد ہمیں شکایت کریں کہ اللہ تو یہ مصیبتیں کیوں دور نہیں کرتا, اللہ تو یہ زلزلے کیوں نہیں ختم کرتا, اللہ تو یہ بھوکمپ تو کیوں نہیں ختم کرتا. اللہ نے تو جواب دے دیا لعلہم یرجعون, تاکہ تم ہماری بارگاہ میں آ کر کے رجوع کرو. میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ مصیبتیں ہمارے اوپر بھی بھیج سکتا تھا, یہ زلزلے ہمارے اوپر بھی بھیج سکتا تھا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے, جو چاہتا وہ آپ کو مصیبت میں ڈالنا چاہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ, تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کے سارے لشکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ نے ابرہا کے اوپر 1400 سال پہلے ابرہا نے جب خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا تھا, اور وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں اپنے چونچ میں, اپنے پنجوں میں چنے کی دال کی برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں لگا کر کے, دبا کر کے, پھنسا کر کے آسمان میں جب نظر آئی, اور ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو جب ابرہا کے لشکر پہ گرایا, ابرہا کا پورا لشکر تہس نہس ہو گیا. میرے بھائیوں وہ اللہ جو ابرہا کو برباد کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چنے کی دال کے برابر چھوٹی سی کنکری کے ذریعہ وہ ابرہا کو ہلاک کر سکتا ہے, آج اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زلزلے بھیج کر کے, یہ مصیبتیں بھیج کر کے, یہ بھوکمپ بھیج کر کے اپنے نافرمان بندوں کے پیغام دے رہا کہ میرے بندو اگر اب بھی تم نے ہمارے طرف رجوع نہیں کیا, اگر اب بھی تم نے ہمارے آگے آ کر کے سر نہیں جھکایا, تو ہم نہ جانے کتنے زلزلے تمہارے اوپر بھیجتے رہیں گے, کتنی مصیبتیں تمہارے اوپر بھیجتے رہیں گے. بہت